جی تو السلام علیکم، ایاز مزاری آپ کو ویلکم کرتا ہے اپنے یوٹیوب چینل ہیلپ سائیکولوجیکل سروسز ولاگ پہ۔ جو حضرات اس چینل پہ نئے آئے ہیں ان کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے، ان سے درخواست ہے کہ اس چینل کو شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ دلچسپ ہے کہ پاکستان میں سائیکالوجی کا سکوپ کیا ہے اور کون سے ایسے سبجیکٹ ہیں جس کے ذریعے آپ سائیکالوجسٹ بن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کہاں کہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور منیمم ایجوکیشن سائیکالوجسٹ ہونے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو آج کے ولاگ میں یہ ہے کہ بھئی سکوپ آف سائیکالوجی ان پاکستان۔ دیکھیں، سائیکالوجی یا کسی بھی نوکری کو حاصل کرنے کے لیے آپ سٹرگل کرتے ہیں، آپ کی محنت اس کے پیچھے ہوتی ہے، آپ کا 16 ایئر ایجوکیشن یعنی 16 سال آپ لگاتے ہیں اس پہ۔ تو تین طرح کے، اگر سائیکالوجی کی بات کریں تو تین طرح کی لیولز ہیں جہاں پہ آپ جاب کر سکتے ہیں: گورنمنٹ لیول، نان گورنمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں اور این جی اوز بھی۔ اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ آرم فورسز، یعنی آرمی یا آرم فورسز میں کہاں کہاں پہ وہ آپ ایز اے سائیکالوجسٹ کام کر سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ لیول کی اگر بات کریں تو سائیکالوجسٹ ان ہاسپٹلز، جہاں پہ آپ کی منیمم ایجوکیشن بی ایس یعنی 16 ایئر ایجوکیشن مانگی جاتی ہے، یا ایم ایس سی، وہ بھی 16 ایئر ایجوکیشن، مزید اس کے ساتھ آپ سے ایم فل نہیں مانگتے، آپ کے اس کے ساتھ مزید ایم ایس ان کلینکل سائیکالوجی 2 ایئرز ڈگری ہوتی ہے، یا 1.5 ایئرز ڈپلوما جو کہ پی ایم ڈی سی پی اور اے ڈی سی پی کرواتے ہیں، وہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سائیکالوجسٹ ان اسپیشل ایجوکیشن یا اسپیشل ڈپارٹمنٹ، وہاں پہ آپ کی 16 ایئر ایجوکیشن کاؤنٹ کی جاتی ہے، جس میں بی ایس یا ایم ایس سی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اسکول ایجوکیٹرز، جو اسکول ایجوکیٹرز ہیں وہاں پہ بھی ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو بھرتی نہیں کریں گے، ایز اے ایجوکیٹر وہ بھرتی کریں گے۔ اس میں بھی منیمم ایجوکیشن وہ بی ایس یا ایم ایس سی 16 ایئر ایجوکیشن وہ رکھی گئی ہے۔ یہ یاد رہے کہ وہ 8 سیٹ پہ ہی رکھی گئی ہے۔ سائیکالوجسٹ ان پولیس ڈپارٹمنٹ، اس کے لیے بھی منیمم ایجوکیشن 16 ایئر ایجوکیشن مانگی جاتی ہے، بی ایس سی یا ایم ایس سی۔ اس کے علاوہ کالج میں ایز اے سبجیکٹ انسٹرکٹر وہ آپ کو رکھا جاتا ہے، اس کے لیے ایجوکیشن منیمم 16 ایئر ایجوکیشن مانگی جاتی ہے، پلس اس کے علاوہ ایم فل اگر ہو تو اس کے ایکسٹرا مارکس، یا پی ایچ ڈی ہو تو اس کے ایکسٹرا مارکس وہ آپ کو ملتے ہیں۔ پھر یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر وہاں پہ ایچ ای سی، جو پاکستان ایجوکیشن کمیشن ہے، اس میں آپ کو منیمم ایجوکیشن کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ ایم فل ایم ایس ان کلینکل سائیکالوجی اور پی ایچ ڈی وہ وہاں پہ مانگی جاتی ہیں، اور کچھ ایکسپیرینس بھی وہاں پہ مانگی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر پرائیویٹلی بات کریں تو اس میں سیلف کلینک ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کسی ہسپتال میں جنرل ہسپتال میں جا کے روم چیمبر لے لیں، وہاں پہ آپ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ یعنی بیٹھ کے وہ کام کر سکیں۔ یاد رہے تھیراپیز اور ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ یا کلینکل سیٹنگ میں بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس منیمم ایجوکیشن وہ ایم ایس سی، بی ایس کے ساتھ ساتھ ایم ایس کلینکل سائیکالوجی، یا پی ایم ڈی سی پوسٹ میجسٹر ڈپلومہ ان کلینکل سائیکالوجی، یا اے ڈی سی پی ایڈوانس ڈپلومہ ان کلینکل سائیکالوجی 1.5 ایئرز کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کاؤنسلر بھی کہلا سکتے ہیں، تھیراپسٹ بھی کہلا سکتے ہیں۔ یاد رہے ریسنٹلی الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کونسل بل پیش کیا گیا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے، آپ کے کلینکل سیٹنگ کے لیے منیمم ایجوکیشن وہ 16 ایئر ایجوکیشن، اس کے ساتھ ڈپلومہ یا ایم ایس ان کلینکل سائیکالوجی رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ وہاں سے لائسنس حاصل کرتے ہیں، لائسنس کے علاوہ آپ کام نہیں کر سکیں گے کسی بھی ہسپتال میں۔ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو این جی اوز ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کو کونسلر رکھا جاتا ہے یا ایز اے سائیکالوجسٹ، وہاں پہ میکسیمم زیادہ تر وہاں پہ آپ کو کونسلر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایجوکیشن منیمم ایجوکیشن وہ 16 ایئر ایجوکیشن مانگی جاتی ہے۔ اگر ہم آرم فورسز کی بات کریں،
اس میں ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ کی منیمم ایجوکیشن 16 ایئر ایجوکیشن مانگی جاتی ہے. اس میں آپ نیوی میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کر سکتے ہیں، پیف میں پاک ایئر فورس میں ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاک آرمی میں بھی ایز اے سائیکالوجسٹ کام کر سکتے ہیں. تو یاد رہے پاکستان میں جابس کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے اکثر سائیکالوجسٹ کوشش کرتے ہیں کہ وہ باہر کی کنٹریز میں چلے جائیں. اگر ایک آپ آن لائن سیشن پرووائڈ کرتے ہیں، آن لائن پلیٹ فارم بھی ہے پاکستان میں موجود ہے کہ آپ آن لائن اپنے سیشن بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں، اپنی سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی رجسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے. ہر سبجیکٹ کی اپنی ایبیلٹی ہوتی ہے. آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، آپ کے اندر کتنی ایبیلٹی ہے، وہ آپ ایگزام دے کے جو ہے آپ شو کروا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے اندر اتنی ایبیلٹی ہے کہ آپ ایک جاب جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی سیٹنگ کلینکل سیٹنگ جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. کسی ہسپتال میں جا کے آپ جنرل ہسپتال میں چیمبر لے لیں، وہاں پہ آپ ایز اے سائیکالوجسٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں، ایز اے تھراپسٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن یاد رہے اوریجنل ڈاکومنٹس وہاں پہ دکھانے لازمی ہوتے ہیں، وہاں پہ دکھانا لازمی ہوتا ہے. ادروائز جو ہے نا آنے والے دنوں میں بالکل بھی آپ ایسے بیٹھ کے کام نہیں کر سکیں گے کہ آپ کے پاس لیسنس نہ ہو، آپ ایز اے سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ بن کے بیٹھ جائیں. ایک اور بات، آپ کبھی بھی ماہر نفسیات ہوں گے لیکن آپ کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھوائیں گے. ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے اگر آپ پروفیشنل بیٹھ کے کام کرتے ہیں کسی ہسپتال میں تو وہاں پہ آپ ڈاکٹر نہیں لکھوائیں گے. اگر آپ ڈاکٹر لکھوائیں گے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو لگے گا کہ یہ MBBS ڈاکٹر ہے، یہ جو میڈیسن دیں گے. لیکن کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکالوجسٹ کا کام میڈیسن دینا نہیں ہے پاکستان میں. تو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھوانا سراسر غلطی ہے. اس کے علاوہ آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر کیس بھی ہو سکتا ہے. جو میڈیکل ہیلتھ والے ہیں وہ آپ پہ کیس بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اپنی ڈگریز شو کروائیں کہ آپ MBBS ہیں کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پہ کیس ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے آپ نے احتیاط رکھنی ہے، ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھوائیں گے. جیسے میں میرا نام ایاز مزاری ہے، میں ماہر نفسیات ہوں. ادر دین ڈاکٹر ایاز مزاری میں نہیں ہوں، میں جسٹ ماہر نفسیات ایاز مزاری ہوں. تو یہ انٹروڈکشن ہوتی ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کی اور سائیکالوجسٹ کی اور کونسلر کی. ہم بغیر میڈیسن کے اپنی سروسز ہیلتھ سروسز جو ہے نا پرووائڈ کرتے ہیں. لہٰذا آپ کو میں نے اب گائیڈ کر دیا ہے کہ اسکوپ آف سائیکالوجی کیا ہے ان پاکستان میں. تو انشاءاللہ ہم اب نیکسٹ جو ہماری ڈس آرڈر کی سیریز چلے گی اس کو ڈسکس کریں گے. مزید آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اگر نیو ہیں اس چینل پہ تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. تھینک یو سو مچ.